ایک مسلمان آدمی کلمہ شہادت کا اقرار بھی کرتا ہے اور اپنی زندگی میں مختلف موقعوں پر اسے دہراتا بھی رہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں اپنی زبان سے بھی اور اپنے دل سے بھی اس بات کا اقرار کرتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اپنی زبان سے بھی اور دل سے بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح بالکل اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمان کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں کہ آدمی زبان سے کہہ دے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں۔ یہ اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں حکم دیے ہیں ان کی پابندی کرنی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن کاموں سے روکا ہے ان سے رکنا ہے۔ اگر کوئی آدمی زبان سے تو کہے کہ میں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن اپنی زندگی مرضی کی زندگی گزارے، عمل اپنی مرضی کے کرے، پھر اس ایمان کا اقرار کرنے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے۔ ایمان اسی صورت میں مکمل ہوگا، اسی صورت میں اس کا ایمان کامل ہوگا جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرے، اور جن کاموں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ان سے رک جائے، اور جو کام بھی کرنا ہے وہ اسی طریقے سے کرے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہے۔ یہ ایمان کا اصل تقاضا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے ایمان والو تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ لوگوں نے کئی نمونے سمجھے ہوئے ہیں، لیکن ایک مسلمان کے لیے سب سے اچھا، سب سے بہتر، سب سے عمدہ، سب سے افضل طریقہ وہی ہے وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے اور ہمیں سکھایا ہے۔ اسی لیے ایک اور مقام پر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ میرے بندو، اللہ نے فرمایا اے میرے بندو، ہمارا رسول تمہیں جو حکم دے وہ لے لو، اور جس کام سے روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ اگر کسی نے کلمہ بھی پڑھا، اس کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنی ہے، تو پھر اس کے کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، کہ جب مرضی ہی اپنی کرنی ہے، اللہ کی بات نہیں ماننی جس نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ماننی ہے، پھر اس کے کلمہ پڑھنے کا تو کوئی فائدہ نہیں، کلمہ کا اقرار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے تو بہتر ہے وہ کلمہ ہی نہ پڑھے، اسلام ہی قبول نہ کرے۔ اسی لیے قرآن مجید میں 20 مقامات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور آپ کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ کی بات مان لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ اکبر۔ اور ایک مقام پر یہ فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو پھر میری پیروی کرو۔ جس آدمی کا یہ دعویٰ ہے، جو آدمی یہ سمجھتا ہے اور جو کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، پھر اللہ کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ جو کام انہوں نے کہہ دیا، بتا دیا، اور جو کام جس طریقے سے انہوں نے کیا ہمیں بھی ویسے ہی کرنا چاہیے۔ اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، خوشی غمی،
جو بھی معاملات زندگی میں پیش آنے والے ہیں، پیدا ہونے سے لے کر موت تک جتنے بھی اعمال پیش آنے والے ہیں، ہر کام میں یہ دیکھا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کس طرح کیا ہے، تو اللہ سے محبت کرنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والا شخص اسی کے مطابق عمل کرے۔ نبی کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ دین سکھائیں، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد کیا اور فائدہ کیا اور ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے اس کی ضرورت یہ ہے کہ یہ نبی لوگوں کو سکھائے اور بتائے کہ یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے اور یہ کام اس طرح کرنا ہے، اور پھر امت بھی ویسے ہی کرے۔ اور اگر یہ سبق نہیں لینا کسی نے، پھر اس کے مسلمان ہونے کی ضرورت ہی نہیں، اس کے مسلمان ہونے کا فائدہ ہی نہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ جو قرآن نازل کیا ہے اس لیے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ وہ عمل کیسے کرنا ہے، واضح کریں۔ حکم تو اللہ تعالیٰ نے دے دیے، اب اس پر عمل کیسے ہوگا یہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا عمل کر کے دکھاتے ہیں اور اپنی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ بھئی تم یہ کام اس طریقے سے کرو۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق عمل کرنے میں ہدایت ہے۔ جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل نہ کرے، پھر اس میں ہدایت نہیں، اور جو بات ہدایت نہیں پھر انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ کیا چیز ہوگی۔ ظاہر ہے کہ وہ گمراہی ہے۔ ہدایت کے بالمقابل جو چیز ہے وہ ہے گمراہی۔ تو ہدایت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے، جیسے کیا ہے ویسے کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو سنت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے اور جو کر کے دکھایا ہے نا، اسے کہتے ہیں سنت۔ اور سنت سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کو نبی سے محبت ہے۔ جس کو نبی سے محبت ہے اس کو نبی کی سنت سے بھی محبت ہے، اور جس کو نبی سے محبت ہے پھر اس کو اللہ سے محبت ہے۔ اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ نبی سے محبت کی جائے، اور نبی سے محبت کا تقاضا ہے کہ نبی کے طریقوں سے اور نبی کی سنتوں پر سے محبت کی جائے۔ جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے کیا ہے ویسے ہی کیا جائے۔ ایک صحابی نے فرمایا لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، لوگو اگر تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دے، عمل نہ کرے، اس کو وہ سنت اچھی نہ لگے، لَضَلَلْتُمْ، پھر گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کیا جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، فرمایا کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، البتہ وہ لوگ نہیں جائیں گے جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے۔ جنت کے دروازے کھلے ہیں، جنت میں ساری امت جا سکتی ہے، جنت میں سب لوگ جا سکتے ہیں، الا من ابا، لیکن جو خود ہی نہ جانا چاہے، زبردستی تو اس کو پکڑ کے جنت میں نہیں بھیجا جائے گا۔ تو جنت میں میری ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، سوائے ان لوگوں کے جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دیں کہ ہم نے نہیں جانا جنت میں۔ صحابہ کرام نے حیران ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن ابا، اے اللہ کے نبی جنت میں جانے سے انکار کون کرتا ہے؟
جنت میں جانے کی تو ہر آدمی کو خواہش ہے اور ضرورت ہے، ہر آدمی چاہتا ہے مجھے جنت ملے، جنت میں جانے سے انکار کون کرتا ہے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنت ومن عصانی فقد ابا، جس نے میرے طریقے کے مطابق عمل کیا، میری اطاعت کی، وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا اس نے گویا کہ جنت میں جانے سے انکار کر دیا، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ ہم نے جنت کو یوں سمجھا ہوا ہے کہ بس مریں گے اور صرف جنت کے دروازے کھلے سیدھے جنت کے اندر داخل ہوں گے، وڑ جائیں گے، زبردستی وڑ جائیں گے، میں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ نہیں، اتنی بھی آزادی نہیں۔ جنت آسان ہے، کوئی حاصل کرنے والا تو ہو، اسے لینے والا تو ہو۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت پیدا کی اور جہنم کو بھی بنایا، فرشتوں کو بھیجا، پہلے بھیجا جنت کی طرف کہ جاؤ دیکھو یہ میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت بنائی ہے، ذرا دیکھ کے آؤ یہ کیسی ہے۔ فرشتے گئے، فرشتوں نے جا کے دیکھا، کہنے لگے یا اللہ جنت تو بڑی خوبصورت ہے، آرام والی جگہ ہے، تو یہ تو بڑی بہترین اچھی اور آرام والی جگہ ہے۔ اللہ نے پوچھا کیا لوگ یہاں آئیں گے؟ فرشتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون نہیں آئے گا، ہر کوئی جنت میں آنے کی خواہش کرے گا کہ مجھے جنت مل جائے، یہاں چلا جو آرام ہی آرام ہے، عیش ہی عیش ہے، خوشیاں ہی خوشیاں، سکون ہے اور راحت ہی راحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے ارد گرد اپنے احکامات کی باڑ لگا دی، اپنے احکامات کی باڑ لگا دی۔ پاک رہنا ہوگا، حرام سے بچنا ہوگا، چوریوں سے بچنا ہوگا، جھوٹ سے بچنا ہوگا، زنا سے بچنا ہوگا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا پڑے گا، وعدہ خلافی سے بچنا پڑے گا، دھوکے سے بچنا ہوگا، حسد اور دشمنی سے بچنا ہوگا۔ یہ مشکل چیزیں جنت کے باہر لگا دی۔ جو آدمی ان چیزوں سے بچے گا، چوری سے، جھوٹ سے، ڈاکے سے، غیبت سے، حسد سے، ان چیزوں سے جو بچے گا وہ ان چیزوں کو کراس کر کے پھر جنت میں جا سکے گا۔ اللہ نے فرمایا اب بتاؤ، فرشتوں نے کہا یا اللہ اب کم لوگ ہی جائیں گے، یہ جو اس کی پابندیاں لگا دی گئی ہیں نا، جنت کی ہے تو بہت اچھی جگہ، لیکن جو پابندیاں لگا دی گئی ہیں ان پابندیوں کو کون پورا کرے گا؟ بہت کم لوگ ہوں گے جو پورا کر کے پھر جنت میں جائیں گے۔ اس کے مقابل جہنم اللہ نے جب بنائی، فرشتوں کا دیکھو یہ کیسی جگہ ہے، فرشتوں نے دیکھا، عرض کیا یا اللہ یہ تو عذاب والی جگہ ہے، دکھ والی جگہ ہے، یہاں پر تو آگ ہے، یہاں پر تو سزائیں ہیں، یہاں تو عذاب ہے۔ اللہ نے فرمایا کوئی آئے گا ادھر؟ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہاں کون آئے گا، جہاں آگ ہی آگ ہے اور عذاب ہی عذاب ہے، تکلیفیں ہی تکلیف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے ارد گرد اچھی اچھی چیزیں جو لوگوں کو اچھی چیزیں لگتی ہیں وہ وہاں لگا دی۔ چوری کرنا، جھوٹ بولنا، زنا کرنا، حسد کرنا، قتل کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، یہ ساری چیزیں جہنم کے ارد گرد لگا دیں۔ اللہ نے فرمایا اب بتاؤ، فرشتوں نے کہا یا اللہ اب زیادہ لوگ ادھر جائیں گے، زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے، گناہوں سے نہیں بچیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ تو بس یہ بات ہے کہ جنت ہے تو اللہ نے بنائی ہے انسانوں کے لیے، جنت میں جانے والے لوگ تھوڑے ہیں، جہنم میں جانے والے لوگ زیادہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جا سکتی ہے الا من ابا، سوائے ان لوگوں کے جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں جانے سے انکار کون کرے گا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنت ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کر لی، میرے طریقے کے مطابق زندگی گزار لی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میرے طریقے چھوڑ دیے، میری سنت چھوڑ دی، میری سنت کے مطابق عمل نہ کیا، اس نے گویا کہ جنت میں جانے سے انکار کر دیا، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ تو جو بھی عمل کیا جائے سنت کے مطابق، دین کے مطابق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا